عنوان ہمارا بنے گا شخصیات اور تحریکات کا فتنہ۔ کل میں نے تحریکات کے فتنے میں بہت سے تحریکیں میرے ذہن میں تھی کہ میں اشارہ کر دوں کہ یہ یا کہاں کہاں پھسلے، کہاں کہاں انہوں نے کیا ٹھوکر کھائی، کہاں کہاں باطل کا شکار ہوئے، لیکن میں صرف آپ کے سامنے ایک تحریک کے بارے میں کچھ باتیں رکھ سکا، وہ بھی مکمل نہیں، لیکن میں اس حد تک آپ کو خاکہ دے دیا کہ جو عام طور پر انہی کو اسلامی لحاظ سے پرفیکٹ مسلمان سمجھا جاتا ہے، بات یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر چند کام اچھے ہیں، لیکن سب سے زیادہ عقیدے کا بگاڑ ہے، صوفیت ہے ان کے اندر، اور ہماؤس کا عقیدہ ہے کہ ہر جگہ اللہ ہے، اور یہی چیز ان کے بڑوں کا بھی اقرار تھا۔ تو اس حیثیت سے نہ طریقہ کار سنت نبوی پہ آیا، نہ جماعت کا طریقہ کار سنت نبوی پہ ہے، نہ جماعت کے اکابرین کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پہ جو اتارا وہ ہے۔ تو اس کے بعد انہی ماحول میں جو کل میں گفتگو کیا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ 1857 to 1947 90 سال کا عرصہ جس میں یہاں پر انگریز پوری طرح چھا چکے تھے، یہ پورے تحریکات اور شخصیات کے بلند ہونے کا موقع بھی وہی ہے جہاں پر ہم نے سمجھ لیا کسی خاص طبقے سے ہیں، کسی خاص جماعت سے ہیں، کسی خاص کو بڑے مان چکے ہیں، تو ہمارا عقیدہ یوں گھٹ ہو گیا کہ وہ غلطی ہی نہیں کر سکتے، بس ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے جاؤ۔ وہ سیاہ کو سفید کہیں تو ہم کہیں گے سفید ہے، وہ سفید کو سیاہ بولیں تو ہم کہیں گے سیاہ ہے۔ یہ اندھی تقلید، یہ اندھے طور پر کیا شخصیت پرستی کا رواج ہمارے مسلمانوں میں ہوا، اور تحریکات اس کو اپنے لپیٹ میں لی، جن میں سے وہی دور کے بہت سے تحریکات ہیں جو عالم اسلام میں چھائے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ غلطی کو غلطی کہیں گے، خواہ ان کے کارناموں کی وجہ سے غلطی نظر انداز نہیں ہوگی، اور غلطی کی وجہ سے کلی طور پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے کچھ کام ہی نہیں کیا۔ جہاں کام ہوا، جہاں کچھ اچھی باتیں ہوئی، معاشرے میں تبدیلی آئی، لیکن وہاں پر جو غلطی ہوئی جس کو نظر انداز کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت کو سب سے پہلے اہمیت دو، ہماری جماعت کی طرف کوئی غلطی منسوب نہ کرو، یہ چیز نہیں ہوگی۔ سوائے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اتھارٹی جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، رسول کی سنت ہے، اور صحابہ کا فہم ہے، جیسے انہوں نے سمجھا۔ یہ تین چیزیں اتھارٹی ہیں، اور یہ اتھارٹی قرآن و سنت سے ثابت اتھارٹی ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی جیسے بھی کہا، پوری حکومت نہیں بلکہ عالم اسلام خود مان لے، تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ جس میں غلطی کی ہے وہ غلطی ہے، جس میں انہوں نے نیکی صحیح راہ پر رہے وہ صحیح راہ پہ ہے، خواہ اس سے لوگ سمجھیں کہ ان کی عزت پہ حملہ ہوا ہے، اتنے بڑے شخصیات پہ زبان کھولا ہے۔ نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ شخصیات پہ زبان کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو گرانا چاہتے ہیں، یا ہم ان پہ طنز کرنا چاہتے ہیں، یا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ان سب سے بڑا سمجھنے والا ہوں، نعوذ باللہ۔ نہیں، ہمارا صرف دعویٰ یہ ہے کہ جہاں غلطی ہوئی اس غلطی کو غلطی کہیں گے، اور جہاں صحیح رہے اس صحیح کا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور میزان قائم کریں گے کتاب اللہ سنت رسول اللہ فہم صحابہ کو۔ ہم بڑے نہیں، ہم کہتے کہ کتاب اللہ تم سے بڑی ہے، سنت رسول اللہ تمہاری شخصیت سے بڑی ہے، فہم صحابہ نے جیسے سمجھا وہ آپ سے بڑی ہے۔ اگر ان تناظر میں آپ دیکھیں کہ ان تین اصولوں پر غلطی ہے تو وہ غلطی ہے، اس کا مطلب میں بڑا نہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس راہ میں آنے والے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ غلطی ہے تو غلطی مانو، اگر ان تینوں کے اندر آپ کو کوئی صحیح چیز مل جائے اور ہم اس کو صحیح کہیں تو یہ دراصل کیا ہے، حق والی بات کو مان لینے کے برابر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہندوستان کے اندر مولانا الیاس نے اپنی حیثیت سے تحریک شروع کی تبلیغی جماعت کے نام سے، اور انہوں نے محنتیں شروع کی کہ لوگوں کو ادھر سے لائیں ادھر لے کے جائیں، کہیں کہیں تبلیغ کریں۔
لیکن سب سے بڑی بھول اور چوک جو ہوئی وہ کیا؟ توحید کا بلانا نہیں تھا، توحید کا بلانا نہیں تھا، عبادات کا بلانا تھا، جو کہ سنت رسول سے ثابت ہی نہیں ہے۔ دوسرے اکابرین اور یہ خود وہی معاملات میں ملوث تھے جو کہ عقائد کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ بنے۔ تصوف، اللہ کے رسول کا مشاہدہ کر لینا، ڈائریکٹ باتیں ہو جانا، مراقبوں میں رہنا، درگاہوں اور قبروں کے پاس جا کے کیا ہے زیارتیں کرنا، آنکھیں بند بند کر کے وہاں پر دن دن رات رات گزارنا، ان سے فیوز حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ بھی رہی، جس کی وجہ سے صحیح عقیدہ ان کو معلوم نہ ہو سکا، اور اس کے اوپر سب سے بڑا اور زیادہ جلتی پہ تیل کا کام جو کرنا ہے نا، جو محاورہ ہے جلتی پہ تیل کا کام، جلتا ہوا ہے اور اس کے اوپر اور تیل ڈالو تو بھڑکے گا۔ تو اسی طرح معاملہ ہوا، جو شیخ الحدیث محمد زکریا کاندہلوی آئے اور انہوں نے کتاب لکھی جو کہ کیا ہے فضائل اعمال، لیکن بعد میں اس کا نام ہی پڑ گیا تبلیغی نصاب، اور اس میں انہوں نے باطل عقائد کی اتنی چیزیں لائی کہ مسلم امہ انہی قصے کہانیوں میں کھو کے رہ گئی۔ جس نصاب کو انہوں نے کیا ہے اپنے سینے سے لپٹایا، قرآن کو اس طرح نہیں رکھا، حتیٰ کہ کئی ایسے مساجد ہیں جہاں پر بعد نماز فجر قرآن پڑھنے کا درس تھا تو اس کو رکوایا گیا اور باقاعدہ فضائل اعمال کا درس شروع ہوا بہت سی جگہ۔ تو انہوں نے سمجھا کہ قرآن سے بھی افضل تر کتاب ہے، قرآن سے بھی فضیلت والی کتاب ہے، تو اس کتاب نے تبلیغ کے اندر جو کام کیا اس کا ثمرہ یہ ملا کہ عقائد چوپٹ ہو کے رہ گئے، معاملات کوئی نہیں جانتا، صرف فضائل پہ زندگی گزارنے والا، اور وہ جس کے عقائد کی کوئی اہمیت، رب العالمین کی کوئی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی کوئی اہمیت ان کے دلوں میں نہ رہی، بس چند رسوم رہ گئے کہ اس شکل کے بن جاؤ تمہیں انعام دے دیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں تفصیلات میں نے رکھی۔